اب شام حیدر کوئی گیا گزرا نہیں جو تم جیسی بیوہ کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرے گا۔ میں نے آج تک کبھی کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی تک نہیں پیا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم جیسی استعمال شدہ عورت اب شام حیدر کے بستر کی زینت بنے گی؟ چلو اٹھو یہاں سے۔ تمہاری اوقات اتنی نہیں کہ میرے بستر پر بیٹھ بھی سکو۔ اب شام اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور روتی ہوئی امل بیڈ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ صوفے پر جا کر بیٹھتی اب شام چلایا تھا، کہنے لگا پہلے یہ گندی چادر بیڈ سے اٹھاؤ جہاں تم بیٹھی تھی اور صاف چادر یہاں پر بچھاؤ، اور خبردار جو میرے صوفے پر بیٹھنے کی کوشش کی، زمین کے علاوہ تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو کچھ تمہارے سسرال والوں نے کیا ہے نا میرے ساتھ، میں انہیں بھی نہیں بخشوں گا، انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دھوکہ دیا ہے انہوں نے مجھے، لیکن ان کی بات مان کر جو تم میری بیوی بن بیٹھی ہو نا، تمہارا تو میں سانس لینا بھی دو بھر کر دوں گا۔ بڑے غضبناک لہجے میں وہ امل پر دھاڑا تھا۔ امل روتے ہوئے الماری کے پاس آئی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے الماری کھولی، بیڈ شیٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ جتنا اب شام اس سارے واقعے سے انجان تھا، وہ بھی انجان تھی۔ پہلے اس کی زندگی کون سی بہت اچھی گزر رہی تھی جو یہ مصیبت بھی اس کے ساتھ ہونی باقی تھی۔ اب شام کبھی بھی اسے اپنے کمرے میں نہ رکھتا اگر اس کی والدہ اسے مجبور نہ کرتی۔ جیسے وہ الماری سے بیڈ کی چادر دیکھ رہی تھی، سامنے ہینگر پر لٹکی نائٹی دیکھ کر نظریں چرا گئی، جو شاید اب شام نے اس کی نند کے لیے رکھی تھی، جسے آج دلہن بن کر یہاں آنا تھا، لیکن مجبوراً اسے آنا پڑا۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے جب کپڑے پیچھے کیے تو ایک بیڈ شیٹ پڑی ہوئی تھی، اس سے وہ نکالی اور بیڈ پر بچھا دی۔ اب شام سے عمل کا وجود اپنے کمرے میں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ویسے ہی بت بنی کھڑی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کپڑے بدلے یا پھر انہی کپڑوں میں زمین پر لیٹ جائے۔ اب شام کہنے لگا، یہاں کھڑی کھڑی میرا تماشا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر اپنے کپڑے بدلو، جا کر پہنو اپنی نند کی اترن۔ تم شاید دوسروں کی اترن پہننے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہو، لیکن مجھے اترن پسند نہیں۔ میں دوسری شادی ضرور کروں گا، سمجھی تم؟ عمل نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ الماری کھولی اور سادہ سا جوڑا نکالا اور اپنے چند ایک زیورات جو برائے نام ہی اس نے پہن رکھے تھے اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیے۔ خود واش روم میں گئی، پہلے تو جی بھر کر روئی، پھر اپنا ہاتھ منہ دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور لباس بھی الماری کے اندر ہینگر میں رکھ دیا۔ نہ اس نے اب شام کے بیڈ کا تکیہ اٹھایا، نہ کوئی چادر لی، زمین پر فرش پر لیٹ گئی۔ اب شام کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ جنوری کی سرد راتیں تھیں، اس نے الماری سے اسے کھولی، اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور دھاڑ سے الماری بند کر کے واش روم چلا گیا۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا، کمبل بھی اپنے اوپر لے کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ شدید غصے سے دماغ کی تنابیں کھنچ رہی تھیں، آنکھوں میں جلن تھی۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے آج رات کے لیے؟ اسے نہیں پتا تھا کہ آج کی رات اسے ایک استعمال شدہ عورت سے نکاح کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی لیمپ بند کرنے کے لیے اس نے کروٹ بدلی، سوئی ہوئی عمل کا ڈیپ گلا دیکھ کر وہ بری طرح سے سٹ پٹا کر رہ گیا۔ جلدی سے اپنی نظریں بدلیں اور آنکھیں بند کر لی، لیکن جذبات پریشان کرنے لگے کہ اس لڑکی کو سزا دینی ہے تو دوسرے طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اپنی شرٹ اتار کر وہ عمل کی، کمینی کمزاد میرے بیٹے کو کھا گئی، لیکن پھر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا، اب تیری نظر میرے چھوٹے بیٹے پر ہے۔ شگفتہ بیگم دونوں ہاتھوں سے عمل کی کمر پر تھپڑ برسا رہی تھی اور وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ عمل کی شادی کو بس 2 مہینے ہی گزرے تھے جب گاڑی کے ایک ایکسیڈنٹ پر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ پہلے ہی اس کے والدین حیات نہیں تھے اور چچا چچی نے اس کی شادی کر کے اس سے جان چھڑائی تھی۔ عمل خوبصورت تھی، اسی لیے وحاج نے ہی اسے پسند کیا تھا، اس کے چچا کے بیٹے کا دوست تھا۔ وہیں اس کی نظر عمل پر پڑی تھی، وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب وحاج گھر کے اندر داخل ہوا اور کچن میں چھپکلی آ گئی۔ وہ ڈر کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، وہیں سے وحاج ڈرائنگ روم میں جا رہا تھا۔ وہ چلاتی ہوئی باہر نکلی اور وحاج سے ٹکرا گئی، سر سے دوپٹہ اتر گیا اور اس کے لمبے بال بھی کھل کر بکھر گئے۔ عمل گرنے ہی لگی تھی کہ وحاج نے اسے سنبھالا۔ ایک بے ساختہ سا عمل تھا، مگر وحاج اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ عمل پہلے تو سجنبی کو دیکھ کر گھبرائی، مگر پھر سنبھل کر فوراً سے اپنا دوپٹہ چھڑوا کر کمرے میں چلی گئی
وہاج کا دوست جاوید عمل کو برا بھلا کہنے لگا۔ اندھی ہو کر چلتی ہے، ذرا سی چھپکلی سے کھا تو نہیں جاتی تجھے؟ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی جاوید بتانے لگا، یہ اس کے تائے کی بیٹی ہے جن کا حادثاتی طور پر انتقال ہو گیا اور عمل کو یہاں آنا پڑا۔ پھر کہنے لگا اس کی شادی کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی آن پڑی ہے، یہاں پر اپنا برا نہیں ہوتا اور اس محترمہ کا بوجھ الگ ہمارے سر پر ہے۔ یہ سن کر وہاج کو افسوس ہوا کہ وہ نازک اور معصوم سی لڑکی ہے۔ باہر سے بھی شور کی آواز آنے لگی۔ عمل کی چچی اسے ڈانٹ رہی تھی کہ چھپکلی کے ڈر کی وجہ سے تم نے ساری سبزی زمین پر پھینک دی ہے۔ جاوید کہنے لگا جب سے آئی ہے نقصان کیے جا رہی ہے، اگر میرے ابا میرے کہنے پر آ جاتے تو میں اس لڑکی کو یتیم خانے چھوڑ آتا۔ جاوید بہت اگتایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہاج نے کہا کہ میں بہت جلد اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا اس لڑکی کے رشتے کے لیے، تمہارا بوجھ ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کے لیے اسے برا بھلا مت کہو۔ یہ سن کر جاوید کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگا ہم اجازت نہیں دے سکتے اور تم تو اچھے خاصے ہو، تمہیں تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ وہاج کہنے لگا نہیں، تو اس بات سے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میرا رشتہ کہاں ہوگا اور کہاں نہیں۔ تمہیں تمہاری کزن بوجھ لگتی ہے، وہ تمہارے سر سے اتر جائے گی۔ وہاں سے گھر جا کر اس نے اپنے والدین سے بات کی۔ سب سے زیادہ اعتراضی شگفتہ بیگم کو تھا۔ کہنے لگی ارے میں کیوں کسی یتیم کو اپنے گھر لانے لگی جو چاہے اس کے نام پر بھوٹی کوڑی بھی نہ لے کر آئے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے تو اپنی دوستوں سے کہہ رکھا ہے کہ میرے 2 ہی بیٹے ہیں، میں تو دھوم دھام سے اتنے بڑے بیٹے کی شادی اچھے گھرانے میں کروں گی، اور تم ایک یتیم لڑکی کو یہاں لا کر میرے سر پر بٹھانا چاہتے ہو۔ ارے ایسی لڑکیوں کو لوگ اپنے گھر میں ملازمہ رکھتے ہیں، بہو نہیں بناتے، اللہ ہی جانے کون بیوی بناتے ہیں۔ وہاج کہنے لگا میں شادی کروں گا تو صرف عمل سے، اگر آپ نے میرا رشتہ طے نہیں کیا تو میں بابا کا بزنس سنبھالنا چھوڑ دوں گا۔ چھوٹا بھائی تو ویسے ہی پڑھنے کے لیے بیرون ملک گیا تھا، سب کچھ میں نے سنبھال رکھا ہے، جتنی عیاشیاں ہیں اس گھر میں ہو رہی ہیں میری محنت کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں۔ اگر میں اپنی پسند کے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا تو میں یہاں محنت بھی نہیں کروں گا۔ شگفتہ بیگم کو اپنے بڑے بیٹے پر بڑا غصہ آیا تھا، لیکن ریاض صاحب نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، جانتے تھے کہ سب کچھ وہاج نے سنبھال رکھا ہے، اسی لیے رشتہ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شگفتہ بیگم کو بھی مجبوراً جانا پڑا، ماتھے پر بل ڈالے۔ انہوں نے عمل کا رشتہ مانگا تھا اور اس کے چچا نے صاف کہا تھا کہ ہم جہیز میں کچھ نہیں دے سکتے۔ شگفتہ بیگم نے بھی کہہ دیا کہ وہ شادی زیادہ دھوم دھام سے نہیں کریں گی۔ چچا چچی نے بھی عمل کا بس بوجھ ہی اتارنا تھا۔ 15 دن میں ہی اس کی شادی وہاج سے بڑی سادگی سے ہو گئی تھی۔ شادی کی رات جب وہاج کمرے میں آیا تو عمل بہت نروس تھی کہ اس یتیم کے لیے اتنے بڑے گھر سے رشتہ کیسے آ گیا۔ وہاج جب اس کے سامنے بیٹھا تو وہ گھبرا کر کچھ پیچھے کھسکی تھی۔ وہاج اسے نروس دیکھ کر مسکرایا تھا، کہنے لگا کیا بات ہے، آپ اتنا نروس کیوں ہو رہی ہیں؟ عمل کہنے لگی آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہاج اس کے سوال پر پہلے تو حیران ہوا، پھر کہنے لگا شادی کیوں کی جاتی ہے؟ جہاں تک مجھے نالج ہے تو دل کے سکون کے لیے، دکھ سکھ بانٹنے کے لیے، اپنے چھوٹے موٹے کاموں میں ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے جو ہمارا ہاتھ بٹا سکے۔ اور ہاں، سب سے اہم کام تو میں بتانا ہی بھول گیا، افزائش نسل کے لیے۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ وہ اس معصوم اور تھوڑی سی احمق کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ عمل کہنے لگی نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ تو مجھے بھی پتا ہے، میرا کہنے کا مطلب تھا مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں تو اتنی امیر بھی نہیں ہوں اور میں تو زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، آپ کو مجھ سے بہتر لڑکی مل سکتے تھے۔ عمل کی بات پر وہاج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بہتر لڑکی چاہیے ہی نہیں تھی، مجھے تم چاہیے تھی تاکہ میرے بچے پیارے پیارے نیلی نیلی آنکھوں والے پیدا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونمائی کا کنگن پہنا چکا تھا۔ عمل کے ساتھ وہاج کا رویہ بہت اچھا تھا، مگر شگفتہ بیگم کا رویہ پہلے دن سے ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ عمل کو وہ عزت نہیں دیتی تھی جس کا وہ حق رکھتی تھی۔ وہاج کی چھوٹی بہن بھی بےحد مغرور تھی، عمل کو ملازمہ کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، اور دیور بھی ایسا ہی تھا۔ وہاج عمل سے کہہ چکا تھا کہ تمہیں کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہاج اسے ہنی مون پر بھی لے کر گیا، اسے شاپنگ بھی خوب کرائی، اس کا ہیئر اسٹائل بھی بنوایا، اسے اپنے ساتھ ہر پارٹی پر لے کر جاتا تھا۔ وہاج کی محبت پا کر عمل باقیوں کے رویے نظر انداز کر جاتی تھی۔ ایک اس کے سسر تھے جو عمل سے پیار کر لیتے تھے، عمل کے کھانے کی تعریف بھی کرتے تھے، عمل اسی میں خوش تھے۔ شادی کو 2 ماہ گزرے تو وہ امید سے ہو گئی۔
اس خبر پر سب سے زیادہ دکھ شگفتہ بیگم کو ہوا تھا۔ عمل کی نند کو نہ گھر سے کوئی غرض تھی نہ گھر والوں سے، وہ اپنے دوستوں میں ہی وقت گزارتے تھے۔ اس کے حلقہ احباب میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ رات کو وہ دوسروں کی پارٹیوں سے دیر سے آتی تھی۔ ایک بار وہ رات کو آئی تو نشے میں تھی۔ عمل اس وقت پانی پینے کمرے سے باہر آئی۔ اپنی نند نتاشا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ عمل کمرے میں آئی تو وحاج اپنے لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ عمل نے پانی کا گلاس وحاج کو دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو نتاشا پر نظر رکھنی چاہیے، وہ کہاں جاتی ہے اور کب واپس آتی ہے۔ وحاج کہنے لگا کیوں؟ کیا ہوا؟ امی کو وہ بتا کر جاتی ہے اور امی کے نالج میں سب کچھ ہوتا ہے۔ عمل کہنے لگی وہ بھی باہر سے آئی ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں اور نشے میں لڑکھڑا رہی تھی۔ یہ سن کر وحاج نے حیرت سے عمل کو دیکھا۔ اس وقت آئی ہے؟ وہ کچھ پریشان ہوا۔ اگلے روز اس نے جب یہ بات شگفتہ بیگم سے کی تو وہ بھڑک اٹھی کہ تمہاری بیوی اب تمہیں ہمارے خلاف کرنے لگی ہے۔ یہ تو کل کو میری بیٹی کو دھکے مار کے نکال دے گی۔ یہ چھوٹے گھر کی لڑکیاں ہوتی ہی ایسے ہیں، بڑے گھر میں آ جائیں تو ان کے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ وہ تو آج وہ بات کر کے پچھتایا تھا۔ نتاشا بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی، کہنے لگی آپ کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ جب سے شادی ہوئی ہے میرے پیچھے پڑی ہے، چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی فساد برپا ہو۔ جب میں اس کے کسی معاملے میں نہیں بولتی تو یہ کون ہوتی ہے میرے معاملات میں بولنے والی؟ عمل کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے تو یہ بات اس لیے کہی تھی کہ کہیں نتاشا کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے یا اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، لیکن اس کی بات الٹی ہی اس پر پڑی تھی۔ وحاج کہنے لگا کہ امی آپ نتاشا کا ساتھ دیکھ کر بہت غلط کر رہی ہیں۔ کل کو اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو آپ جانتی ہیں نا کہ کیا ہوگا۔ نتاشا اب عمل سے بغض رکھنے لگی تھی۔ مجھ سے کہتی تھی کہ بہتر ہے کہ تم میرے معاملے سے دور رہو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ عمل میں اسے سمجھانا بھی تھا کہ دیکھو کہیں خود کو نشے کا عادی بنا کر کہیں اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لینا، کسی مصیبت میں نہ پھنس جانا۔ نتاشا کہنے لگی مجھے اپنے جیسا بیوقوف سمجھ رکھا ہے، میں نتاشا ہوں اور ایسے ہی ماحول میں پلی بڑی ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم جیسی مڈل کلاس لڑکی ہی ہم جیسے امیر زادوں کو پھنسا کر اپنا مستقبل روشن کرتی ہیں۔ مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں اور مجھے بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ عمل نے دوبارہ اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، البتہ نتاشا کے دل میں عمل کے لیے نفرت بڑھنے لگی تھی کہ یہ 2 ٹکے کی لڑکی خود کو اس گھر کی مالکن سمجھنے لگی ہے۔ عمل اب گھر میں زیادہ تر کسی سے بھی بات چیت نہیں کرتی تھی، بس جب وحاج گھر پر آتا تو اسی سے جی بھر کر باتیں کرتی تھی۔ اپنے ہونے والے بچے کا نام سوچتے ہنستے مسکراتے رہتے، لیکن شاید ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی تھی۔ 3 مہینے نہیں گزرے تھے کہ ایک بار وحاج آفس سے واپس آ رہا تھا۔ فون پر بات کر رہا تھا تبھی اس کی گاڑی سامنے آنے والے ٹرک سے بری طرح سے ٹکرا گئی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ یہ صدمہ عمل کے لیے بہت بڑا تھا، صدمہ تو پورے گھر والوں کے لیے ہی بہت بڑا تھا۔ شگفتہ بیگم روئی جا رہی تھی، نتاشا اپنی ماں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ الزام وہ اب بھی عمل کو دے رہی تھی کہ اس منحوس لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس کی نحوست میرے بیٹے کو کھا گئی۔ عمل کو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اس کا تو کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے تسلی دیتا۔ جب بھی اسے ہوش آتا وہ وحاج کا نام لیتی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ کسی نے ایک جملہ بھی تسلی کا اسے نہیں بولا تھا۔ وہ بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں پڑی تھی اور کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب تو شگفتہ بیگم نے اس کا جینا محال کر کے رکھ دیا تھا۔ ابھی وحاج کے انتقال کو 8 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ گھر کے سارے کام کاج وہ عمل سے کروانے لگی۔ ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں عمل کا بچہ بھی ضائع نہ ہو جائے یا وارث پیدا کرنے کے بعد وارث کا حق ہی نہ مانگے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ عمل کپڑے تم دھو گی اور چھت پر ڈالنے جاؤ گی۔ عمل کہنے لگی جب پیچھے رسیاں بندھی ہوئی ہیں اور کپڑے وہیں ڈالے جاتے ہیں تو چھت پر ڈالنے کا کیا جواز ہے؟ شگفتہ بیگم کہنے لگی میرے سامنے زبان چلاؤ گی تو تمہیں دھکے مار کر نکال دوں گی۔ تو عمل چپ ہو گئی تھی۔ کپڑے دھو کر کپڑوں سے بھری ہوئی بالٹی سیڑھیوں پر لے جا رہی تھی۔ وہیں تیل گرا ہوا تھا، پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے گرتے ہوئے نیچے آ گری اور کپڑوں کی بالٹی اس پر آ گری۔ اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو وحاج کی آخری نشانی بھی ختم ہو چکی تھی۔ عمل کا رو رو کر برا حال تھا، وہ تو وحاج کو بھول ہی نہیں پائی تھی، لیکن یہ تھا کہ چلو اس کا بچہ تو اس کے پاس ہے، اس کے سہارے زندگی گزار لے گی، لیکن وہ نشانی بھی اس سے چھن چکی تھی۔
شگفتہ بیگم نے اس بات کا الزام بھی اسی کو دیا، لیکن اندر سے مطمئن تھی۔ تب انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی بلا لیا کہ کام کاروبار پر تم اپنا قبضہ جما لو۔ سسر بیمار رہنے لگے تھے، لیکن عمل کے ساتھ ہوتی ہوئی زیادتی دیکھ کر کبھی کبھی بول پڑتے تھے، مگر شگفتہ بیگم انہیں بھی ڈانٹ کر چپ کروا دیتی تھی کہ کیا اب ہم خواتین کے معاملات میں نہ بولیں۔ شگفتہ بیگم کو تو جیسے مفت کی نوکرانی مل گئی تھی اور عمل کے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ جیسے ہی دیور آیا تو کاروبار اس نے سنبھال لیا۔ کاروبار تو اس نے ٹھیک سے سنبھال لیا تھا، لیکن وہ کچھ عیاش مزاج تھا۔ عمل کو اس نے اپنے کمرے میں صفائی کرتے دیکھا تو اسے دیکھ کر اس کی نیت خراب ہونے لگی۔ اب کون سا بھائی زندہ ہے؟ وہ اس کی بیوی کے ساتھ جو چاہے کر لے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ اس نے اپنا کمرہ بند کیا تو عمل بری طرح سے چونک گئی۔ کہنے لگی، فرحات تم نے کمرہ کیوں بند کیا؟ وہ کہنے لگا، اس بھری جوانی میں بڑی زیادتی ہو گئی تمہارے ساتھ۔ تمہارے جذبات تو تمہیں تنگ کرتے ہوں گے، اور ایسے جذبات کو اگر تسکین نہ پہنچائی جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر عمل کی جان نکل گئی تھی۔ کہنے لگی، دیکھو میرے ساتھ بدتمیزی مت کرو، تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں میں۔ وہ کہنے لگا، مجھے پتا ہے کہ تم میرے بھائی کی بیوہ ہو، اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ تمہارے بڑھتے ہوئے جذبات کو کچھ سکون پہنچا دوں۔ جیسے ہی فرحات اس کے قریب آیا، عمل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ فرحات کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کہنے لگا، کمینی مجھ پر ہاتھ اٹھائے گی؟ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی عمل کو بیڈ پر گرایا، وہ چیخنے چلانے لگی۔ تبھی شگفتہ بیگم اوپر آ گئی۔ بیٹے کا دروازہ پیٹ کر رکھ دیا۔ انہوں نے دروازہ کھول کر الزام عمل پر لگا دیا اور کہنے لگی، پہلے تو میرے بڑے بیٹے کو کھا گئی، اب تیرے چھوٹے بیٹے پر بھی نظر ہے۔ کہنے لگی، میں تجھے اس گھر سے ہی نکال دوں گی۔ تبھی سسر بھی اوپر آ گئے۔ کہنے لگے، میں دیکھتا ہوں کہ کون اسے نکالتا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اسے کوئی گھر سے نہیں نکالے گا، اور تمہارا بیٹا کیسا ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ عمل کو لے کر نیچے آ گئے۔ وہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی، تم میری بیٹی ہو، جب تک میں زندہ ہوں یہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے۔ انہی دنوں نتاشا کے لیے بھی رشتہ آنے لگا۔ اب شام کے گھر والے نتاشا کا رشتہ لے کر آئے تو شگفتہ بیگم کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ ان لوگوں سے بھی زیادہ امیر تھے۔ اب شام کا بزنس بیرون ملک تک پھیلا ہوا تھا۔ دکھنے میں بھی وہ کافی ہینڈسم تھا، لیکن اتنا ہی مغرور بھی تھا۔ نتاشا بھی خوبصورت تھی۔ رشتہ طے ہوا اور بہت بڑا منگنی کا فنکشن ہوا۔ شگفتہ بیگم نے بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن نتاشا ان دنوں بڑی چپ چپ سے تھی۔ منگنی کے بعد اب شام نے نتاشا سے فون پر بات کرنا چاہیے، لیکن وہ بہت کم بات کرتی تھی اور فون بھی جلدی بند کر دیتی تھی۔ ایک بار وہ گھر پر آ گیا۔ کہنے لگا، نتاشا کو میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ شگفتہ بیگم تو بہت خوش تھی، لیکن نتاشا بے حد نروس تھی، جیسے اسے کسی چیز کا خوف ہو۔ تبھی عمل نے چائے بنا کر اب شام کے سامنے رکھ دی۔ اب تک وہ عمل کو اس گھر کی ملازمہ ہی سمجھ رہا تھا، مگر تبھی اس کے سسر بھی باہر آ گئے۔ اب شام ان سے گلے ملا۔ تبھی انہوں نے بتایا کہ میرے مرحوم بیٹے کی بیوی ہے۔ یہ سن کر اب شام کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ عمل کا حلیہ ایک ملازمہ جیسا ہی تھا۔ پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، بالکل سادگی میں تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ اب شاہ نے بس ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور پھر اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ وہ ان کی بہو ہے، وہ جیسا چاہے رکھے، اسے کیا۔ نتاشا اب شام کے ساتھ چلی تو گئی، لیکن بے چین سی نظر آتی رہی۔ اب شام اسے ساحل سمندر لے گیا، باتیں کرتا رہا، اسے لنچ بھی کروایا، لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اسے گھر جانا ہے۔ اب شام نے کہا بھی کہ مجھے تم کنفیوز سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے، کچھ نروس ہو؟ لیکن وہ کہیں گی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی زیادہ باتیں کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ 3 ماہ بعد ہی شادی تھی اور جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، نتاشا بے حد پریشان تھے، کیونکہ اس کے دوستوں میں سے چند لڑکے اسے نشے کا عادی بنا چکے تھے اور نشہ کرانے کے بعد اس کی نازیبا ویڈیوز تک بنا چکے تھے اور وہ اپنی عزت تک کھو چکی تھی۔ اور اب وہ اسے بلیک میل کر رہے تھے کہ اگر تم ہمارے ساتھ دبئی نہیں گئی اور شادی کر لی تو ہم تمہارے شوہر کو تمہاری ویڈیوز بھیج دیں گے۔ وہ ذہنی طور پر بہت پریشان تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی، اور پھر جہاں اس کا رشتہ طے ہوا تھا، باتوں باتوں میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب شام تو کسی کا جھوٹا پانی تک نہیں پیتا اور شادی کی پہلی رات ہی وہ اس کے راز سے واقف ہو جائے گا۔ اور جب نتاشا کو نشہ نہیں ملتا تھا تو وہ پاگل ہونے لگتی تھی۔ اب تک یہ بات اس کے گھر والوں سے چھپی ہوئی تھی، لیکن شوہر سے نہیں چھپ سکتی تھی۔ ان دنوں وہ بے حد پریشان تھے۔ شادی کی ساری تیاریاں ہو چکی تھیں،
اور شادی کے دن بھی قریب آ چکے تھے، گھر میں فنکشنز شروع ہو چکے تھے۔ دوسری طرف وہ لڑکے نتاشا کو بلیک میل کرنے لگے کہ اگر تم ہمارے ساتھ دبئی نہیں گئیں تو تمہاری شادی پر عین نکاح کے وقت ہم تمہارا راز فاش کر دیں گے، اور تمہاری جو رسوائی ہوگی وہ نہ تمہارے گھر والوں سے برداشت ہوگی اور نہ کسی اور سے۔ مہندی پر بھی وہ چپ چپ سی اب شام کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اگلے روز فریج میں رکھ دیا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں اماں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، مگر جویریہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس ایک ہفتے میں اس کی زندگی بالکل بدل کر رہ جائے گی، اور وہ معذور نظر آنے والا شخص اس کے ساتھ وہ سب بھی کر سکتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جویریہ نے فوراً وضاحت کی، ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو بد دعا نہیں دی تھی، نہ ہی میں ایسا چاہتی تھی، مجھے تو نوکری کی اشد ضرورت تھی اور کافی وقت سے میں نوکری ہی ڈھونڈ رہی تھی، اسی لیے غصے میں نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا تھا، میں نے آپ سے معذرت بھی کر لی تھی۔ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تب سے اب تک نوکری نہیں ملی تمہیں؟ جویریہ نے جان بوجھ کر جھوٹ بول دیا، نہیں ملی، یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں رگڑنے لگی تاکہ اسے لگے کہ وہ رو رہی ہے، پھر بھری ہوئی آواز میں بولی، میری ماں بیمار ہے، اور ماں تو ویسے بھی ہمیشہ بیمار ہی رہتی ہے، اگر مجھے پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی کیئر ٹیکر جیسی نوکری نہ کرتی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو بد دعا نہیں دی، نہ ہی میں ایسا چاہتی تھی، مجھے تو نوکری کی اشد ضرورت تھی اور کافی وقت سے میں نوکری ہی ڈھونڈ رہی تھی، اسی لیے غصے میں نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا تھا، میں نے آپ سے معذرت بھی کر لی تھی۔ جویریہ نے فوراً کہا، جی نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کے معاملات میں دخل اندازی دوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ میری طرف سے 100% بے فکر ہو جائیں۔ عبداللہ نے ایک اور شرط رکھی، دوسری بات، تم کم بولو گی۔ جویریہ نے فوراً حامی بھری، جی، بالکل کم بولوں گی۔ اس کی باتیں سن بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس کا گلاس۔ جویریہ نے ضدی انداز میں کہا، نہیں، آج تو آپ کو میرے ساتھ بارش انجوائے کرنی ہی پڑے گی۔ جویریہ نے ضدی انداز میں کہا، نہیں، آج تو آپ کو میرے ساتھ بارش انجوائے کرنی ہی پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ملازمہ کو آواز دی، ملازمہ فوراً لان میں آئی۔ جویریہ نے کہا، جلدی سے پکوڑے بناؤ اور سنو، اس میں ہری مرچ زیادہ ڈالنا، ساتھ میں املی کی چٹنی بھی بنانا۔ عبداللہ نے ناگواری سے کہا، میں یہ سب نہیں کھاتا۔ جویریہ نے فوراً جواب دیا، آج آپ کو سب کچھ کھانا پڑے گا۔ بارش تیز ہونے لگی تو عبداللہ نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ جیسے وہ ملازم لان میں آیا، عبداللہ نے کہا، میری ویل چیئر کمرے میں لے جاؤ، مجھے اس بارش سے نفرت ہو چکی ہے۔ ملازم جیسے ہی آگے بڑھا اور ویل چیئر پکڑنے لگا، جویریہ فوراً بولی، چھوڑو، یہیں رہنے دو اور تم اندر جاؤ۔ ملازم بار بار عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ نے غصے سے بولا، تم کیا پاگل لڑکی ہو؟ دیکھو، تمہیں نہانا ہے تو شوق سے نہاؤ، مجھے اس بارش سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جویریہ نے بے تکلفی سے کہا، کیوں دلچسپی نہیں؟ یہ سمجھ لو کہ میں تمہاری وہی منگیتر ہوں،
اس کے یوں بے ساختہ بولنے پر عبداللہ سخت لہجے میں بولا، تم شاید بھول رہی ہو کہ تم میری کیئر ٹیکر ہو، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ جویریہ نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے۔ اس نے ملازم سے کہا، تم جاؤ، یہ میری ڈیوٹی ہے، آج کے بعد عبداللہ میری ذمہ داری ہے، اسی لیے کسی کو بھی بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ملازم چلا گیا۔ جویریہ نے عبداللہ کی ویل چیئر کو لان میں گھمانا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ اسے ڈانٹتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ بارش اب ہلکی ہو چکی ہے، جویریہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ بارش میں وہ دونوں بھیگ چکے تھے۔ عبداللہ نے اسے دیکھ کر کہا، میں نے تم جیسی ضدی لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ جویریہ مسکراتے ہوئے بولی، آئندہ دیکھو گے بھی نہیں۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ عبداللہ نے اسپاٹ انداز میں کہا، بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ تم سمجھتی ہو کہ تم میرے اندر زندگی کی رونق پیدا کر دو گی، تو شاید یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ پھر اس نے کہا، اگر مجھے ٹھنڈ لگ گئی تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ جویریہ نے فوراً جواب دیا، میں ایک کپ کافی پلا دوں گی۔ کچھ دیر میں چائے اور پکوڑے تیار ہو چکے تھے۔ جویریہ نے اس کی ویل چیئر اندر کی طرف لے گئی اور زبردستی اسے پکوڑے بھی کھلائے۔ پہلا پکوڑا اس نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کھایا، مگر دوسرے کے بعد وہ خود بول اٹھا، یہ تو واقعی بہت مزے کی چیز ہے۔ جویریہ نے ہنستے ہوئے کہا، اٹیلین فوڈ سے باہر نکلو تو پتہ چلے کہ دیسی کھانوں کا کیا لطف ہوتا ہے۔ عبداللہ نے کہا، اب مجھے میرے کمرے تک چھوڑ دو۔ بارش کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا۔ جویریہ اسے اس کے کمرے تک لے گئی۔ اس نے اپنی پسند سے الماری سے سفید رنگ کی شلوار قمیض نکالی، بیڈ پر رکھی اور ملازم کو کمرے میں بھیج دیا۔ دوپہر کا کھانا جویریہ نے ملازمہ سے عبداللہ کی پسند کا بنوایا تھا، جو وہ پہلے کھایا کرتا تھا۔ اس بار وہ کھانا کمرے میں دینے کے بجائے جویریہ اسے باہر لے آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا، پھر خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ عبداللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، یہ آج جو زبردستی تم نے میرے ساتھ کر رہی ہو نا، کل ایسا بالکل نہیں چلے گا۔ جویریہ نے لاپرواہی سے کہا، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ ویسے بریانی بہت مزے کی بنی ہے۔ عبداللہ نے بریانی کھائی اور آج وہ پہلے سے کافی فریش لگ رہا تھا۔ روزانہ وہ جویریہ کو ڈانٹتا رہتا، مگر جویریہ زبردستی کبھی اسے لان میں لے آتی، کبھی پورے گھر میں گھماتی رہتی۔ وہ اس کی ایک بھی نہیں سنتی تھی۔ ایک دن عبداللہ نے کہا، تم میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہو نا؟ جویریہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ کیوں سوچ رہے ہو؟ مجھے تم اچھے لگتے ہو، تمہاری باتیں اچھی لگتی ہیں، تمہارا ساتھ بھی اچھا لگتا ہے۔ عبداللہ نے تلخی سے کہا، سب 4 پیسوں کی بات ہے۔ جویریہ نے فوراً کہا، وہ 4 پیسے میری مجبوری ہیں، لیکن تمہارے ساتھ وقت گزارنا میری مجبوری نہیں ہے۔ میں من موجی قسم کی لڑکی ہوں، مجھے تم اچھے لگتے ہو تو بس پھر لگتے ہو۔ پھر وہ اس کے پاس آ کر بولی، تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ عبداللہ نے طنزیہ انداز میں کہا، ٹوٹے ہوئے پاؤں سے کیا ڈرائیونگ کروں گا؟ جویریہ نے فوراً کہا، یہی کیوں سوچتے رہتے ہو، یہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ ہو گیا ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ عبداللہ نے کہا، یوں ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ جویریہ بولی، تم برابر والی سیٹ پر بیٹھ جانا، مجھے بتاتے رہنا۔ بتا تو سکتے ہو نا، میں ویسے ہی چلاتی رہوں گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے ڈرائیونگ سیکھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن کبھی گاڑی میں پریکٹس نہیں کی، ہمیشہ بسوں میں دھکے کھائے۔ عبداللہ نے مشورہ دیا، مجھے ڈرائیونگ سیکھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن کبھی گاڑی میں پریکٹس نہیں کی، ڈرائیور کے ساتھ کہیں گھوم پھر آؤ۔ جویریہ نے فوراً کہا، ڈرائیور کے ساتھ کیوں جاؤں؟ میں ڈرائیور کی کیئر ٹیکر تھوڑی ہوں، میں تو تمہاری ہوں۔ چلو نا، باہر چلتے ہیں، کھانا کھائیں گے۔ عبداللہ نے کہا، ڈرائیور کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ جویریہ ضد پر آ گئی، نہیں، ڈرائیونگ میں کروں گی۔ عبداللہ نے کہا، پھر تو تم مجھے وقت سے پہلے اوپر پہنچا دو گی۔ جویریہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا ہے نا، دونوں اوپر جائیں گے ایک ساتھ، تمہیں وہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر عبداللہ کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ وہ فوراً بولا، دوبارہ کبھی یہ مت کہنا، خدا نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو۔ جویریہ نے نرمی سے کہا، خدا نہ کرے تمہیں بھی کچھ ہو، بس میرا اعتبار کرو، مجھے بتاتے رہنا، میں سیکھ جاؤں گی۔ جویریہ کا اصل مقصد اسے گھر سے باہر نکالنا تھا، ورنہ ڈرائیونگ سیکھنے کا اسے کوئی خاص شوق نہیں تھا،
ویسے بھی اسے مستقبل میں گاڑی چلانی نہیں تھی۔ عبداللہ کی والدہ نے بتایا تھا کہ اس کی ٹانگوں کا آپریشن ہو سکتا ہے، مگر چونکہ ٹانگیں بے جان ہو چکی ہیں اسی لیے انہیں کاٹ کر مصنوعی ٹانگیں لگانی پڑیں گی۔ لیکن عبداللہ اس پر راضی نہیں تھا۔ وہ پہلے کی طرح چل پھر سکتا تھا، مگر کہتا تھا کس کے لیے جیوں گا۔ جویریہ زبردستی اسے باہر لے گئی۔ ڈرائیور نے اسے گاڑی میں بٹھانے میں مدد کی۔ اس کے بعد جویریہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عبداللہ اسے ہدایات دیتا رہا۔ پہلے وہ بنگلوں کی گلیوں میں گاڑی چلاتی رہی، پھر قریبی مارکیٹ چلی گئی۔ وہاں گاڑی کھڑی کر کے جویریہ نے کہا آئس کریم کھا لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ بہتر ڈرائیونگ کرنے لگی۔ بہت جلد اس نے ڈرائیونگ سیکھ لی، اسی لیے ایک دن وہ اسے ساحل سمندر تک لے گئی۔ حالانکہ وہاں سے عبداللہ کا گھر صرف 15 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ وہاں ایک مشہور ڈھابا تھا جہاں جویریہ نے گاڑی روک دی۔ عبداللہ نے حیرت سے پوچھا یہ کہاں لے آئی ہو؟ جویریہ نے کہا یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے۔ عبداللہ نے کہا ڈھابے کا کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا۔ تو جویریہ نے مسکرا کر کہا تو آج کھا لو۔ عبداللہ نے جواب دیا یہاں بہت سے 5 اسٹار ہوٹل ہیں، وہاں لے جاؤ، وہاں کے ویٹر مجھے جانتے ہیں، وہ کھانا گاڑی میں ہی سرو کر دیں گے۔ جویریہ نے کہا وہ تو تم بہت دفعہ کھا چکے ہو، پلیز آج میرے کہنے پر کھاؤ نا، اور جب تک کڑھائی بنتی ہے ہم گول گپے کھاتے ہیں۔ اس نے سامنے گول گپوں کی ریڑھی دیکھی اور سٹی مار کر بلایا۔ عبداللہ نے ناگواری سے کہا اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو میری عزت کا تو خیال رکھو۔ ریڑھی والا انہیں دیکھ رہا تھا۔ جویریہ نے وہیں سے آواز دی 2 پلیٹ گول گپے لے آؤ فٹافٹ، اور بات سنو تیکھا زیادہ رکھنا۔ عبداللہ نے کہا 2 پلیٹ کیا کرنی ہے؟ یہ مذاق میرے ساتھ مت کرو، یہ تم کھاؤ گی میں نہیں۔ جویریہ نے سنجیدگی سے کہا یہ جو تم نے اپنے اندر ایک افسرانہ گھمنڈی انسان بٹھا رکھا ہے نا، خدا کے لیے اسے 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دو، پھر دیکھو زندگی کتنی اچھی لگتی ہے۔ عبداللہ بولا مجھے گول گپے کھانا بہت امبیرس کرتا ہے۔ جویریہ نے ہنستے ہوئے کہا چھوڑو بھی، پوری دنیا کھاتی ہے۔ اتنی دیر میں 2 پلیٹ گول گپے آ چکے تھے۔ جویریہ نے دیکھا عبداللہ نے بغیر پانی ڈالے گول گپا منہ میں ڈالا اور اوپر سے کھٹے پانی کا سر بھر لیا۔ جویریہ نے حیرت سے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ عبداللہ بولا تمیزدار لوگ اسی طرح سے کھاتے ہیں۔ جویریہ نے اپنی پلیٹ سے گول گپا اٹھایا، پانی میں بھرا اور جلدی سے اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ جلدی سے منہ کھولو۔ عبداللہ نے جیسے ہی بولنے کے لیے منہ کھولا، جویریہ نے پورا گول گپا اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ تو عبداللہ غصے سے بولا بہت بدتمیز ہو تم۔ جویریہ ہنستے ہوئے بولی ویسے تم سے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ عبداللہ نے کہا جو حرکتیں تم کر رہی ہو پتہ نہیں میں کیوں برداشت کر رہا ہوں، بولو۔ جویریہ نے کہا اس لڑکی نے تمہیں چھوڑا اور تم چپ چاپ بیٹھ گئے، تم نے اسے کچھ نہیں کہا؟ عبداللہ نے نظریں چرا کر کہا جانے والے کو کون روک سکتا ہے؟ جویریہ نے فوراً کہا اگر تمہاری جگہ میں ہوتی نا تو اچھی خاصی سناتی، ایسی بد دعائیں دیتی کہ ساری زندگی یاد رکھتی، اور تم چپ چاپ لڑکیوں کی طرح روتے ہو۔ وہ نظریں چرا گیا۔ جویریہ نے کہا مرد بنو، ارے لعنت بھیجو اس لڑکی پر، مردوں کو تو ویسے ہی پرواہ نہیں ہوتی، ایک چھوڑ جائے تو دوسری مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جویریہ نے اپنے ہاتھ سے اسے سارے گول گپے کھلائے، اور اس بار اس نے انکار نہیں کیا۔ وہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا اور کھا بھی رہا تھا۔ پھر انہوں نے چکن کڑھائی کھائی، ڈھابے کے اسٹیل کے گلاس میں پانی بھی پیا۔ عبداللہ نے مان لیا۔ پھر انہوں نے چکن کڑھائی کھائی، ڈھابے کے اسٹیل کے گلاس میں پانی بھی پیا۔ واقعی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا۔ جویریہ نے مسکرا کر کہا 5 اسٹار ہوٹل میں بھی یہی کھانا ملتا ہے، بس وہاں شیشے کی پلیٹوں میں دیتے ہیں اور یہاں اسٹیل کی پلیٹوں میں، فرق بس قیمت کا ہوتا ہے۔ کھانے کا کافی حصہ بچ گیا تھا۔ جویریہ نے وہ پیک کروا لیا۔ عبداللہ نے پوچھا یہ کیا کرو گی؟ جویریہ نے کہا اپنی اماں کو دے کر آؤں گی، انہیں کڑھائی بہت پسند ہے۔ جویریہ نے پرس سے پیسے نکالے تو عبداللہ نے فوراً کہا یہ کیا کر رہی ہو، میں دے دیتا ہوں۔ تو جویریہ نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں، آج کی دعوت میری طرف سے ہے، تمہاری والدہ تنخواہ دے کر گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا جب جویریہ کو وہاں ایک گولے گنڈے والا نظر آیا۔ اس نے ہنستے ہوئے عبداللہ سے کہا گولا گنڈا کھاؤ گے؟ عبداللہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا پلیز،
میں آج پہلے ہی بہت کچھ ایسا کھا چکا ہوں جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا، صرف تمہاری خاطر۔ جویریہ نے ضد کی، تو پھر میری خاطر یہ بھی کھا کر دیکھ لو، بہت مزے کا ہوتا ہے۔ حالانکہ جویریہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ عبداللہ کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ اس نے گولا گنڈا لیا، تھوڑا سا چکھا، پھر جیسے ہی باہر پھینکنے لگا، جویریہ نے فوراً اس کے ہاتھ سے پلاسٹک کا گلاس پکڑ لیا اور خود کھانے لگی۔ عبداللہ چونک گیا، یہ میرا جھوٹا ہے۔ جویریہ نے بے فکری سے کہا، کوئی بات نہیں، میں غریب ہوں، میرا جھوٹا کھاتے ہوئے شاید تمہیں برا لگتا ہوگا، مجھے تمہارا جھوٹا کھاتے ہوئے برا نہیں لگتا۔ عبداللہ کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا، بات امیری غریبی کی نہیں ہے، میں تمہارا محرم بھی نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر باہر پھینک دیا۔ جویریہ اس کی بات سن کر ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کب اس نے اسے اپنا سمجھنا شروع کر دیا تھا، مگر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ ایک ملازمہ تھی اور وہ اس کا مالک۔ اسی وقت عبداللہ کی والدہ کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مزید 15 دن نہیں آ سکتی۔ جویریہ نے انہیں بتایا کہ عبداللہ اب گاڑی میں باہر جانے لگا ہے اور چند دن میں آفس بھی جانا شروع کر دے گا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی، اس کی تنخواہ دگنی کر دی اور کہا کہ اگر وہ عبداللہ کو آپریشن کے لیے آمادہ کر لیں تو وہ اسے لاکھوں روپے دیں گی۔ اگلے دن جویریہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے عبداللہ کو آفس لے گئی۔ یہاں کیوں لائی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جویریہ نے نرمی سے کہا، یہاں آنا چاہیے، آپ کی والدہ بوڑھی ہو گئی ہیں، بیرون ملک دھکے کھا رہی ہیں، کاروبار کے لیے آپ کو بھی ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عبداللہ نے کہا، میں لیپ ٹاپ پر رابطے میں رہتا ہوں۔ تو جویریہ نے فوراً جواب دیا، آپ کو کیا پتا مینیجر کیا گھپلے کر رہا ہو، ہر کسی پر اعتبار ٹھیک نہیں۔ اس نے چوکیدار کو اشارہ کیا، وہ ویل چیئر لے آیا۔ جویریہ نے عبداللہ کو بٹھانے میں مدد کی اور لفٹ کے ذریعے آفس لے گئی۔ آفس میں عبداللہ کو دیکھ کر سارے ملازم خوش ہو گئے، البتہ مینیجر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا کیونکہ وہ مالک کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس دن جویریہ نے عبداللہ کے ساتھ مل کر پورا نظام دیکھا، فائلیں منگوائیں اور بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ اس کے بعد عبداللہ روز آفس جانے لگا۔ ایک دن جویریہ نے کہا، کیا میری خاطر ایک اور بات مانو گے؟ کیا؟ اپنی ٹانگوں کا آپریشن کروا لو۔ عبداللہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم میری خاطر کیا کر سکتی ہو؟ جو کہو۔ وہ مسکرایا۔ تو پھر آفس سے واپسی پر ہم مال جائیں گے، آج تم میری مرضی سے زندگی گزارو گی۔ جویریہ نے شرط رکھی۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد تمہیں پھر میرا کہنا ماننا ہوگا۔ مال میں اس نے جویریہ کے لیے 1 لاکھ کا لباس خریدا، پھر سونے کی انگوٹھی۔ جویریہ حیران رہ گئی۔ یہ سب کیوں؟ عبداللہ نے کہا، کیا میری خاطر پہنو گی؟ ضرور، لیکن پہلے آپریشن۔ ٹھیک ہے، کروا لوں گا، صرف تمہارے لیے۔ جب یہ خبر اس کی والدہ کو ملی تو وہ اگلے ہی دن واپس آ گئی۔ آپریشن کے دن عبداللہ خوف زدہ تھا۔ ایسا لگ رہا ہے میں مر جاؤں گا، دعا کرو گی نا؟ جویریہ نے وعدہ کیا۔ وہ ہسپتال میں 6 گھنٹے رو رو کر دعائیں کرتی رہی۔ آپریشن کامیاب ہوا۔ 1 مہینے تک اس نے عبداللہ کو سنبھالا، اسے چلنا سکھایا۔ اس کا خوف دور ہو گیا۔ کبھی کبھی وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیتا، اپنا وزن اس پر ڈال دیتا۔ انہی لمحوں میں جویریہ کو احساس ہوا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، حالانکہ وہ اپنی حیثیت اچھے سے جانتی تھی۔ عبداللہ ٹھیک ہونے کے بعد اس کی والدہ نے جویریہ کو 10 لاکھ دیے، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی، مگر دل کھویا کھویا رہنے لگا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ جویریہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے عبداللہ کھڑا تھا، پینٹ کوٹ میں۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ میرا گھر اس قابل نہیں۔ وہ اندر آ گیا، جویریہ کی ماں کے پاس بیٹھا، پھر بولا، کیا میں جویریہ کو تھوڑی دیر کے لیے لے کر جا سکتا ہوں؟ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے کہا، وعدہ یاد ہے؟ میں تمہیں اپنا منگیتر نہیں، اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ جویریہ نے آہستہ سے کہا، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں غریب ہوں۔ عبداللہ مسکرایا، میری بیوی بننے کے بعد نہیں رہو گی؟ آخر کار وہ اسے اپنے گھر لے آیا، اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، یہی وہ لڑکی ہے جس نے مجھے جینا سکھایا۔ اگر آج میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں تو اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کی والدہ نے
جویریہ کو قبول کر لیا۔ یوں ایک غریب لڑکی جو کبھی خواب بھی نہیں دیکھتی تھی قسمت کی رانی بن گئی۔ شادی کے بعد عبداللہ نے اس کی ماں کو بھی اپنے ساتھ رکھا اور کہا، اس بار میں نے زندگی کا فیصلہ بالکل ٹھیک کیا ہے، اور جویریہ واقعی اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔